بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب بیز سحولیت من کرسف لیس فیہا قمیص ولا امامہ، رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں۔ حضور علیہ السلام کے کفن میں 3 کپڑے استعمال کیے گئے۔ وہ کپڑے سفید کلر کے تھے، سفید رنگ کے تھے۔ سحولیت، سحول ایک علاقہ ہے، بستی ہے یمن میں، تو یمنی کپڑے تھے سحولیہ۔ جس طرح ہمارے یہاں زیادہ کپڑے فیصل آباد میں بنتے ہیں، اس طرح دوسرے علاقوں میں بھی بنتے ہیں، تو اس علاقے کی طرف نسبت ہے کہ یمن کے شہر سحول کی بنی ہوئی وہ چادریں تھیں جن میں آپ کو کفن دیا گیا، اور ان کی کوالٹی کیا تھی یا ان کی قسم کیا تھی؟ من کرسوفن، کاٹن کے تھے، اور امامہ بھی نہیں تھا، یعنی پگڑی نہیں تھی۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا چاہیے۔ مرد کے بھی 3 کپڑے ہیں اور عورت کے بھی 3 کپڑے ہیں، دونوں کا کفن ایک جیسا ہے، اور ان کپڑوں میں بہتر یہ ہے کہ قمیض نہ ہو، اور ٹوپی پگڑی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جائے، عام کپڑا نہیں ہے، تو پھر قمیض میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ آج کل بھی وہ عام کفن کا کپڑا لے کر اس کو خود سلائی کرتے ہیں اور اس کو قمیض بناتے ہیں، اس کی شلوار بناتے ہیں، تہبند بناتے ہیں، خود ایسا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، 3 کپڑوں میں کفن دینا ہے۔ ابھی آپ کو وہ دکھا بھی دیا جائے گا۔ سفید کلر ہو جائے تو بہتر ہے، سفید کے علاوہ بھی کوئی اور کلر ہو تو کفن دینا جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ سفید ہو۔ ان سلے کپڑے ہوں یہ افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ان سلے کپڑے میسر نہیں ہیں تو پھر سلائی والے کپڑوں کے اندر بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ کاٹن کے ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ حضور کو کاٹن کے کپڑوں میں دیا گیا، آج کل بھی لٹھے کے کپڑوں میں دیا جاتا ہے، تو یہ جائز ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ کاٹن نہ بھی ہو تو دوسرے کپڑوں میں بھی دینا جائز ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما توفی عبداللہ بن ابی جاء ابنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطنی قمیصک اکفنہ فیہ فاعطاہ ایاہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں لما توفی عبداللہ ابن ابی، جب عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا فوت ہو گیا، جاء ابنہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا بیٹا عبداللہ بن ابی کا بیٹا، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ خاندان میں اگر ایک نام ہو گیا نا تو اب اپنے کسی بچے کا وہ نام نہیں رکھنا۔ تو ادھر کیا تھا اس معاشرے میں، باپ کا نام بھی وہی ہے اور بیٹے کا نام بھی وہی ہے۔ باپ کا نام تھا عبداللہ بن ابی اور بیٹے کا نام بھی کیا تھا؟ عبداللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن عبداللہ۔ تو اس کا بیٹا عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ باپ صرف منافق نہیں تھا بلکہ رئیس المنافقین، سارے منافقوں کا سردار تھا، لیکن یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ نے بیٹے کو پکا مومن بنایا ہوا تھا، کامل مومن تھا بیٹا، کامل مومن۔ تو بیٹا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالا، تو کہنے لگا اعطینی قمیصہ کا، حضور اپنی قمیض مجھے دے دیں۔ کیا کرنی ہے تو نے؟ اکفنہ فیہ، میں اس کو کفن دینا چاہتا ہوں۔ بیٹا تھا نا، پھر باپ کی محبت تو آئی جاتی ہے، اور خصوصاً ایسے موقعوں پر انسان کا دل ذرا زیادہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ حضور کے جسم کے ساتھ لگنے والی قمیض اگر میں اپنے باپ کو کفن دے دوں، پہنا دوں، ہو سکتا ہے اس قمیض کی برکت سے اللہ میرے ابو کو معاف کر دے۔ یہ سوچ پیدا ہوئی تو نبی علیہ السلام کے پاس مانگنے کے لیے آ گئے۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی پچھلے اتوار میں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، جب آپ کی بیٹی فوت ہوئی، ان کا غسل کفن کا معاملہ ہوا، تو آپ نے اپنی چادر ان کو دی تھی کہ یہ میری چادر میری بیٹی کا کفن بنا دینا۔ وہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے لباس میں برکت ہے، اور یہاں بھی وہ حضور علیہ السلام سے آپ کی قمیض مانگنے آئے تاکہ میں اس میں کفن دے دوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرما دے گا۔ اب غور کیجئے کہ ہمارا کوئی دشمن جو ہمیں بہت تنگ کرتا ہو، اور بہت ہی تنگ کرتا ہو، ہر وقت ہمارے خلاف سازشیں کرتا ہو، جب وہ فوت ہوتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، جان چھٹی، یہ ہوا وہ ہوا، اور ہم اس کی موت پر خوشی مناتے ہیں۔ اور اگر اس کا کوئی بیٹا ہم سے کوئی چیز مانگنے آئے تو ہم تو نہیں دیں گے۔ اور یہ عبداللہ بن ابی حضور علیہ السلام جب سے مدینے میں گئے، اس نے مرنے تک حضور کی دشمنی ہی رکھی ہے، کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، ہر موقع پر دشمنی، اوپر سے مسلمان۔ تو بیٹے نے آ کر قمیض مانگی، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، آپ نے اس کو قمیض دے دی، جاؤ جا کے اس کو کفن پہنا دینا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ قمیض کیوں دی اور کب دی، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے۔ ایک تو وہ مانگنے کے لیے آ گئے تو آپ نے دے دی، آپ کبھی انکار نہیں کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب بدر کی جنگ ہوئی نا، بدر کی لڑائی ہوئی، اس موقع پر جو کفار کی طرف سے 70 قیدی آئے نا، ان قیدیوں کے پاس بس وہی جنگی لباس ہی تھا، اور تو ان کے پاس کپڑے شپڑے نہیں تھے۔ جب کئی دن گزر گئے، ان کے لباس گندے ہوئے، اب ان کو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو ان قیدیوں میں ایک شخصیت
جو اس وقت ابھی کافر تھے، ان کا نام عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھا، جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا تھے، وہ بھی ادھر سے آئے تھے۔ اب وہ چچا بڑے قد آور تھے، ان کو بھی لباس چاہیے تھا، تو کسی کا لباس ان کو پورا نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض آپ کے چچا کو دی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ایک تو اس کے مانگنے پر اور دوسرا اپنے چچا کو دی ہوئی قمیض کا بدلہ دینے پر آپ نے اپنی قمیض اس کو دے دی تھی کہ چلیں یہ میری قمیض لے جاؤ۔ اور پھر دوسری روایات میں وضاحت ہے کہ کب دی تھی، یہاں ہے کہ آپ نے دے دی، لیکن دی کس موقع پر ہے؟ جب وہ قبر میں اتار دیا گیا تھا، اس کے بعد آپ نے اپنی قمیض دی، اس کو قبر سے دوبارہ نکالا گیا، ابھی اوپر سے بند نہیں کی گئی تھی، تو قبر سے نکالا گیا، آپ کی قمیض اس کو پہنائی گئی، اور پھر آپ نے اپنا لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، اس کے بعد اس کو اتارا گیا، شاید اس کی بخشش ہو جائے، لیکن تب بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی، وہ قمیض اس کو فائدہ نہ دے سکی، وہ لعاب اس کو فائدہ نہ دے سکا۔ یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بدلہ نہیں لیتے تھے، اور حضور برے کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے قمیض بھی میت کو پہنائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں تھا کہ شاید یہی راحت بن جائے، رحمت بن جائے، تو قمیض پہنا دی۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ میت کو ایک مرتبہ اتار دیا جائے تو کسی سبب سے قبر سے دوبارہ نکالا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خیر ثيابكم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارے لباسوں میں سب سے بہتر ہے۔ سفید کلر کا لباس پہننا یہ پسندیدہ ہے، مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے، ہمیشہ سفید لباس پہنا جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ حضور نے خود سرخ رنگ کا لباس پہنا ہے، صحیح بخاری میں ہے، سبز رنگ کا لباس پہنا ہے، وہ صحیح بخاری میں ہے، مختلف کلر کے آپ نے لباس پہنے ہیں، لیکن سفید آپ کو زیادہ پسند تھا، اس لیے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید کلر کا لباس پہنا کرو، فإنها من خیر ثيابكم، یہ بہتر لباس ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور مردوں کو بھی سفید رنگ کے لباس میں کفن دیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو سفید کلر کے اندر میت کو کفن دینا بہتر ہے، لیکن دوسرے کلر کے کپڑے میں بھی لباس میں کفن دیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کفن دے، صدقہ کرے اس پر، اس کے لیے تحفہ دے کہ میں اپنے بھائی کو کفن دوں گا، اس کا کپڑا میں لا کر دوں گا، میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا، تو پھر فلیحسن کفنہ، اچھا کفن دینا چاہیے، جان نہیں چھڑانی چاہیے، بہترین قسم کا لباس اس کے کفن میں استعمال ہونا چاہیے۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یجمع بین الرجلین من قتلی احد فی ثوب واحد، اگر کپڑے کم ہوں، غور کیجئے گا، یہ ظاہری طور پر یہ مسئلہ نا ہمیں عجیب سا محسوس ہوگا، لیکن آج اللہ کا شکر کرو کہ تمہارے اوپر کروڑوں رحمتیں ہیں اور تمہارے پاس وہ نعمتیں ہیں، یقین جانو کچھ 200 سال پیچھے چلے جاؤ، بادشاہوں کے پاس بھی وہ نعمتیں نہیں تھی جو آج غریب انسان کے پاس ہیں۔ امیر کی بات نہیں کر رہا، غریب انسان کے پاس جو نعمتیں آج ہیں 200 سال 300 سال پہلے بادشاہ کے پاس بھی وہ نہیں تھی۔ پنکھے تو ہر گھر میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ 300 سال پہلے کسی بادشاہ کے پاس یہ نعمت کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں تھی، اور بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ بہرحال یہ حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہیدوں کو یجمع بین الرجلین، دو بندوں کو اکٹھا کرتے، من قتلی احد، احد کے شہیدوں میں، فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں ان کو لپیٹ کر قبر میں اتار دیتے تھے۔ یعنی ان شہداء کے کفن کے لیے الگ الگ ایک کپڑا بھی نہیں تھا۔ ایک ہے ایک بندے کو 3 کپڑے، ایک ہے ایک بندے کو 1 کپڑا، ایک ہے 2 بندوں کو 1 کپڑا۔ تصور کریں، یہ بھی نہیں تھا کہ ایک بندہ پورا ہی ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، مجبوری کے طور پر تو یہ جائز ہے نا، سنت تو ہے 3 کپڑے، ابھی بتائیں گے دکھا دیں گے کس طرح ہونے ہیں، لیکن سنت ہے 3، نہیں بن سکے، حالات ایسے آ گئے، جگہ ایسی ہے، مشکلات ایسی ہیں، ماحول ایسا ہے، جنگ معاملہ ہے، کوئی حالات ایسے ہیں، جیسے کرونا کا معاملہ آیا تھا، دکانیں نہیں کھل رہی تھی، کفن نہیں مل رہا کسی جگہ سے، حالات ایسے بن گئے تو 2 کپڑوں میں بھی دے سکتے ہیں، 1 کپڑے میں بھی دے سکتے ہیں، جو پہنے ہوئے ہیں انہی میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن احد کے شہیدوں کی کیفیت ایسی بن گئی، حالات ایسے بن گئے کہ الگ الگ 2 میتوں، 2 شہیدوں کے لیے 2 کپڑے بھی نہیں تھے، تو مجبوری کے طور پر ان 2 شہداء کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا جاتا۔ کیسی ان کی کیفیت ہے، کیا ان کے حالات ہوں گے، غور کیجیے۔ یجمع بین الرجلین من قتلی احد فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں ان کو اتار دیتے۔ ثم یقول، پھر آپ صحابہ سے پوچھتے، جب آپ ان کو ایک کفن میں لپیٹ دیتے، پھر آپ صحابہ سے پوچھتے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کو زیادہ کون پڑھتا تھا؟ جب بتایا جاتا کہ یہ قدمہ فیقدمہ فی اللحد، تو آپ لحد میں، اب 2 ہیں، جیسے یوں سمجھے یہ 2 میت ہوں تو جانا تو اکٹھا ہی ہے نا، لیکن یہ اچھا پڑھتا ہے اس کو پہلے اتارا جائے، ایسے یہ زیادہ پڑھتا ہے اب ایسے کر کے اتارا جائے۔ جو زیادہ قرآن پڑھ رہا ہوتا اتارنے میں، رکھنے میں آپ اس کو آگے کر دیں، کیوں؟ قرآن کی برکت کی وجہ سے دوسرے پر بھی خاص رحمتوں کا نزول ہوگا۔ وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا گیا، شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ شہید جب شہید ہو، اس کے جسم پہ خون کے قطرات ہوں، خون میں وہ لت پت ہو، تو اسی طرح اس کو بس کفن دے کر دفن کر دیا جائے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اللون لون الدم والریح ریح المسک، جب وہ روز قیامت اٹھے گا تو ان کا خون جیسا تازہ ہوگا، ایسے ابھی شہید ہوا، حالانکہ ان کو سینکڑوں سال بھی گزر چکے ہوں، لیکن خون ان کا تازہ بتازہ ہوگا، جیسے ابھی نکل رہا ہے، لیکن ان کے خون سے کستوری کی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ شہیدوں کو یہ مقام ملے۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ نے اس موقع پر
شہدائے احد کا جنازہ نہیں پڑھا، اس موقع پر شہدائے احد کا جنازہ نہیں پڑھا۔ پھر آپ نے اپنی وفات کے قریب چند دن پہلے آپ احد کے شہیدوں کے قبرستان میں گئے اور پھر آپ نے وہاں جا کے جنازہ پڑھا۔ شہید کا جنازہ پڑھنا بھی جائز ہے، نہ پڑھیں تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، جتنا ممکن ہو سکے گا اس کو کفن دیا جائے گا۔ رواہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تغالوا فی الکفن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا، آپ فرماتے تھے لا تغالوا فی الکفن، کفن میں غلو نہ کرو۔ پیچھے آیا تھا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو کفن دے تو کفن اچھا دے، اور یہاں آیا ہے کہ غلو نہ کرو۔ جب اچھا دینا ہے تو اتنا ہی اچھا نہ دو کہ تم کئی ہزار روپے کے اسی کے اوپر لگا دو، بلکہ کیا کرنی ہے، میانہ روی۔ نہ تو اتنا ہلکا ہو کہ انسان اس کو دیکھ کر عجیب نگاہوں سے باتیں کرنا شروع کر دے، اور نہ ہی اتنا اعلیٰ کوالٹی کا ہو کہ وہ اسراف اور فضول خرچی میں آ جائے، میانہ روی والا کفن ہو۔ فرمایا فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا، وہ بہت جلدی بوسیدہ کر دیا جائے گا۔ تو بہت ہلکا بھی نہ ہونا چاہیے کہ میت کا اعزاز اور اکرام ہونا چاہیے، بہت ہلکا کریں گے تو یہ میت کی بھی توہین ہو رہی ہوتی، اور بہت مہنگا غلو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بڑی جلدی ہی ختم ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا۔ تو کفن جو ہے اچھا ہونا چاہیے، درمیانہ ہونا چاہیے، بہت اعلیٰ بھی نہیں اور بہت ہلکا اور نکما بھی نہیں، جو عام چل رہا ہے ایسا ہی کفن ہونا چاہیے۔ اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ آگے پھر جنازے کے اور میت کو غسل کون دے اس حوالے سے مسائل آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آئندہ پڑھے جائیں گے۔ تو ابھی ہم آپ کو وہ 3 کپڑوں میں جو کفن دینا ہے وہ کیسے دینا ہے، کیسی 3 چادریں ہوں، کیسے رکھا جائے، وہ ابھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا